ناظرین، میں ڈاکٹر نصر اللہ رانا ENT اسپیشلسٹ لاہور سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں پیشے کے لحاظ سے تو ENT سرجن ہوں۔ میں نے اس کے اوپر بھی بڑے ہائیسٹ لیول پہ کام کیا۔ پاکستان میں بھی ENT کی میکسیمم ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا، پہلی ENT کانفرنس سے لے کے سارک تک۔ دلی میں بھی دلی وہ جگہ ہے جہاں پر راجپوتوں نے 4000 سال سے زیادہ حکومت کی۔ راجہ بھوج، راجہ پانڈو، راجہ وکرماجیت سے لے کے پرتھوی راج چوہان تک 4500 سال راجپوتوں نے دلی پہ حکومت کی۔ اینڈ پرتھوی راج چوہان واز دا لاسٹ ایمپرر۔ تو کہنے کا یہ مقصد تھا کہ تھوڑا سا میرے دل میں جذبہ تھا کہ میں ٹی وی پہ PTV پہ بے شمار میں نے ہیلتھ فورم، ہیلتھ ٹپس، ٹی وی کلینک، بے شمار اس طرح کے پروگراموں میں لیکچر دیتا رہا ہوں۔ تو میں آج اپنی قوم جو راجپوت ہے اس کے متعلق بھی تھوڑا سا آپ کو بتاؤں۔ راجپوت کا جو ایک لفظی ترجمہ ہے، راجہ مین کنگ، پترا مین سن، یعنی بادشاہوں کے جو بیٹے تھے وہ راجپوت کہلاتے تھے۔ they were the rulers of the sub continent۔ 5000 سال کی اگر ہسٹری کو آپ کھول کے دیکھیں تو راجپوت ایرا جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس میں سمپل سی بتاتا ہوں کہ میرا تعلق بھی بیسیکلی گھوڑے وار راجپوت ہم لوگ کہلاتے ہیں۔ ہم لوگ بیسیکلی ہوشیارپور گڑھ شنکر سے ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن 1947 میں وہاں سے میرے بزرگوں نے مائیگریشن کی، وی کیم ٹو پاکستان۔ اب گڑھ شنکر یا ہوشیارپور سے پیچھے میں تھوڑا سا بتانا پسند کروں گا کہ راجہ رام چندر جو تھے، ان کی جو وائف تھی اس کا نام سیتا تھا۔ انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام راجہ کش تھا۔ راجہ کش کی جو اولاد ہے وہ کوشل راجپوت کہلائی۔ میں بیسیکلی اس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، میں اسی نسل سے ہوں۔ راجہ کش کے راجہ مان سنگھ جے پور میں، ایک جے پور جگہ ہے انڈیا میں راجپوتانہ میں، امبر سٹیٹ تھی، اس کا وہ راجہ تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، اواہا اور کچھواہا۔ وہ اپنے مذہبی یاترا کے لیے وہاں سے جے پور سے چلے۔ اب جوالا مکھی ایک جگہ ہے یہ شملہ کے قریب، وہاں پر آ کے انہوں نے سلام کیا، یا جو بھی ان کی مذہبی رسومات تھی وہ ادا کر کے واپس جا رہے تھے۔ تو راستے میں شہاب الدین غوری جو تھے امبالہ روپڑ کے قریب، ان کا بھی پڑاؤ تھا۔ یہ راجپوت پرنس تھے، تھوڑے سے کے پاس سپاہی تھے۔ تو شہاب الدین غوری کے جو مخبر تھے انہوں نے کہا کہ راجپوت پرنس ہے، ان کے پاس گھوڑا بڑا زبردست ہے۔ اب شہاب الدین غوری کو گھوڑوں کا بڑا ٹھگ تھا۔ He was very fond of horses۔ ہر آدمی دی ایک اپنی کمزوری ہوتی، وہ کمزوری اچھے گھوڑے دیکھنا یا رکھنا سی۔ انہوں نے انہیں پیغام بھیجا، میرے وہ جو بزرگ تھے جو امبر سٹیٹ سے آئے تھے، they were the princes، راجپوت شہزادے تھے، ان کے پاس گھوڑے تھے۔ وہ گھوڑا ان کو بہت پسند آ گیا۔ میں یہ آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں، یہ پوری میں نے انڈیا میں بھی جا کے ریسرچ کیا ہے، ادھر بھی ہے، ہر جگہ سے۔ تو شہاب الدین غوری نے کہا کہ میں نے یہ خریدنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ راجپوت اپنا گھوڑا نہیں بیچتا، آپ کو چاہیے ہم آپ کو دان کر دیتے ہیں، آپ کو گفٹ کر دیتے ہیں۔ however جو اس کے کورٹیئرز تھے شہاب الدین غوری کے، انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے لیں تحفہ تھا، ان کو تحفے میں آپ بھی کو تحفہ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی سمپل سی بات۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو، اواہا اور جو کچھوا تھا، ان کو کہا کہ صبح سے شام تک وہاں سے دریائے ستلج آتا ہے، آگے چلتا ہے، تو ستلج کے کنارے دونوں بھائی ایک طرف دوسری طرف سے جتنا ایریا کور کر لیں گے وہ ان کو وہ جاگیر عطا کر دی۔ however دونوں بھائیوں نے، ایک نے جا کے، میں ان کی ڈیٹیل بتاتے، ایک نے اپنا کنگن جو جس کو کڑا کہتے ہیں وہ پھینکا، کوئی لدھیانہ کے قریب جگہ تھی ڈسٹرکٹ میں، وہاں پھینکا، تو کنگن وال نامی بستی بھی موجود ہے وہاں پر۔ ایک نے اپنا نیزہ پھینکا، یہ ہوشیارپور کی ایک سائڈ پہ، دوسری پہ، تو وہ سیلا ہندی میں کہتے ہیں نیزے کو۔ سلبکانہ نام کی بستی بھی موجود ہے۔ بلکہ جب پتہ چلا کہ 1860 گاؤں ہیں تو پھر آپس میں دونوں بھائیوں کے آپس میں ڈائلاگس ہوئے۔ تو راجپوتوں میں ایکچولی یہ بھی میں آج آپ کو ضرور بتانا پسند کروں گا کہ راجپوتوں میں رواج تھا کہ صرف بڑے بیٹے کو جائیداد ملتی تھی، باقیوں کو کچھ بھی نہیں۔ جیسے کنوں ہو نہیں تو کنوں کا کوئی چھلکا ہے یا بیج کا دانہ وہ چاہے بڑا بھائی دے دے، باقیوں کو ادروائز جائیداد تقسیم نہیں ہوتی تھی۔ یہ ان کا ایک کسٹم تھا راجپوتوں کا۔
کہ جائیداد صرف بڑے بھائی کو ملتی تھی، تو بڑا بھائی کچھ وہاں اس نے کہا جی میرے پاس تو اتنی بڑی اسٹیٹ ہے، امبر اسٹیٹ، اس کا بھی دارالخلافہ جے پور، پارٹیشن تک وہی رولر فیملی رہی ہے، پنک سٹی اس کو کہتے ہیں جے پور کو، تو دیور دا رولرس. اور سمپل سی بات ہے، تو بڑے بھائی نے کہا کہ یہ جو موجودہ یہاں پر جو شہاب الدین غوری نے جو جاگیر عطا کی ہے یہ آپ لے لیں، میں اپنی اصل ادھر جاتا ہوں. وہ پھر واپس ادھر چلا گیا جے پور. ہمارے یہ جو اس کے چھوٹے بھائی تھے وہ ہی سیٹلڈ ان روپڑ. امبالہ ایک بڑی مشہور چھاؤنی تھی انڈیا کی، ابھی بھی ہے، تو وہاں پر روپڑ میں انہوں نے اپنا قیام کیا، دارالحکومت بنایا. وہاں پر پھر کافی عرصہ 300 سال وہیں رہے. وہاں پر ان کے اولاد بڑھتی پھولتی نہیں تھی، تو پنڈت کے مشورے پہ انہوں نے پھر وہ جگہ شفٹ کر کے دین دے کیم ٹو ہوشیارپور. ہوشیارپور میں انہوں نے ایک قلعہ بنایا جس کا نام گڑھ میں تھا قلعہ، گڑھ شنکر. یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے ابھی بھی انڈیا میں، اگر آپ جائیں تو ہوشیارپور کی ایک تحصیل ہے جس کو گڑھ شنکر کہتے ہیں. ہمارے اس بزرگ کا نام رائے روپ چند تھا. ہی واز اوور گریٹ گرینڈ فادر. انہوں نے اسلام قبول کیا اکبر کے زمانے میں، اینڈ ان کی ہندو بیوی جو تھی وہ ناراض ہو کے چلی گئی. رائے روپ چند جو تھے ہمارے جو بزرگ، انہوں نے شادی کی شام 84 میں، تو ان کے پھر 3 بیٹے پیدا ہوئے جس میں میاں گبو خان سب سے بڑے تھے. میں ان کی نسل میں سے ہوں. گڑھ شنکر میں 3-4 پٹیاں تھیں پتی کہ جی یہ گبو خانے کی پٹی ہے، یہ جو ہے یہ جوڑیوں کی پٹی ہے، یہ رائے فیملی ان کی ہے. وہ برکیف ایک بڑا اچھا جگہ تھی، کوئی پردہ نہیں کرتا تھا، ایک باپ کی اولاد تھی. باہر سے کسی شخص کو جائیداد نہ کوئی لیتا تھا نہ وہاں رہنے دیتے تھے. مطلب یہ ان کا ایک اپنا ایک کلوز سا سرکل تھا گڑھ شنکر کا ٹل ٹائم آف پارٹیشن. رائے عابد خان کی جو اولاد ہے وہ 16ویں نسل میں جا رہی تھی جب پاکستان بنا. 400 سال ہمارے بزرگ پھر گڑھ شنکر میں رہے. ان کی اپنی ایک ویلیوز تھی، بڑے اچھے اچھے لوگ وہاں سے پیدا ہوئے. چودھری افضل حق احرار کے بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے 40,000 راجپوتوں کا وہاں کٹ بھی کیا. بعد میں جب پاکستان بنا تو رانا حنیف بیرسٹر جو تھے وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں وفاقی وزیر خزانہ ہیں، وہ آ کے سیٹل ہوئے تھے ساہیوال میں. دوسرے رائے عبدالرزاق وہ فیصل آباد میں سیٹل ہوئے، اچھے وکیل تھے. نواز شریف صاحب کے ساتھ وزیر جیل خانہ جات اور آبپاشی دونوں محکمے کے پاس تھے. کہنے کو یہ ہے کہ گڑھ شنکر ایک بڑی زبردست جگہ تھی، تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا. وہاں سے جو ایکچولی بات تھوڑی سی میں ڈسکرائب ضرور کروں گا کہ ہمارے بزرگوں نے کیونکہ زمین جو تھی نہیں وہ گھوڑوں پہ کور کی تھی، تو ہمارا اصل بوجھ جو تھا نہیں راجہ کش سے چلتا تھا، کوشن راجپوت. وہ پس سے پش چلا گیا اور آگے گھوڑے باز جو ہماری آل ہے وہ آ گئی. گھوڑے باز پاکستان میں بھی ماشاءاللہ کوئی ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی ہیں، کوئی سرگودا میں بھی ہیں، کوئی فیصل آباد میں بھی ہیں، کوئی لاہور میں بھی ہیں. دین دے اسکیٹرڈ بٹ دے آر ویل آف پیپل. وہ جہاں بھی ہیں پنجابی کہتے ہیں رڑک دے رہے، پاویں چھوٹے ہوتے تھے بڑے ہوتے تھے، انہوں دے کپڑے، انہوں دی گفتگو، انہوں دی ویلیوز عموماً زبان دے پکے ہوتے ہیں. راجپوتوں کا جڑا اصل قول ہے کہ بھلے جان چلی جائے لیکن وچن نہ جائے. وچن ہوتا ہے ایک وعدہ. یہی ایک کسی قوم، کسی شخص کی یا کسی قوم کی بہت بڑی شناخت ہے. راجپوتوں کی جو شناخت ہے کہ وہ زبان کے پکے ہوتے ہیں عموماً. وہ وہیں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ پنجابی کہنے نے اس کو رڑا ہے یا صحیح راجپوت ہے. یہ میں بالکل آپ کو اب رہ گیا جہاں پر راجپوتوں کے لیے، جہاں میں نے END میں کام کیا پہلی کانفرنس سے لے کے ابھی، میں پھر اللہ نے مجھے عزت دی، میں نے 3rd SARC کانفرنس بھی لاہور میں کرائی. بے شمار لوگ سری لنکا سے بھی آئے، وہاں بھی ہمارے راجپوت ملتے ہیں. وہاں رانا ٹونگا جو تھا ان کی ٹیم کا کیپٹن تھا. نیپال میں گیا ہوں تو وہاں بھی میکسیمم راجپوت ہے. یہ سارا خطہ تو ایک ہی تھا نا، جو راجپوت امپائر تھے نہیں. اب دیکھو کہ کون سا زمانہ، اشوک کا زمانہ سے لے لیں، ٹیکسلا واز دی کیپٹل. مقصد ہے کہ بہت بڑا یہ سسٹم ہے، بہت بڑی ایک سے ایریا ہے جس کو میں ڈسکرائب کر رہا ہوں. تو یہ ایک جذبہ، جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو میں نے وہ ایک راجپوت رسالہ دیکھا، وہاں سے میرے میں جذبہ ہوا کہ بھئی ہم بھی تھوڑا بہت اپنی قوم کو بتائیں کہ ہم ہیں کیا. لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں. بھائی اس سلسلے میں ہماری کانفرنس یہاں پر کوئی الحمرہ میں اس میں میکسیمم حصہ لیتا رہا ہوں. راجپوتوں کی ہماری کانفرنس تھی کیونکہ نشان عادل میکسیمم راجپوتوں نے لیے ہیں.
کیپٹن سرور گجر خان سے تھے، انہیں 48 کی جو کشمیر والی جنگ ہے اس میں ان کو نشان عدل ملا۔ پھر 65 کی وار آئی تو اس میں راجہ عزیز بھٹی جو تھے ان کو نشان عدل ملا، اور وہ اس کے بعد نیکسٹ راشد مناز 71 کی وار سے کچھ دیر پہلے پائلٹ افسر جو تھے وہ شہید ہوئے، ان کو بھی نشان عدل ملا۔ پھر اس کے بعد لانس نائک محفوظ مناز، سوار محمد حسین، ملک محمد اکرم، یہ سارے جو تھے یہ آل بندہ راجپوت تھا، بلکہ سب سے جو امپورٹنٹ بندہ تھا وہ میجر شبیر شہید تھا، وہ راجہ عزیز بھٹی صاحب کے بھانجے بھی تھے، راحیل شریف صاحب کے سکے بڑے بھائی بھی تھے جو ہمارے آرمی چیف ابھی کچھ دیر پہلے تھے۔ میجر شبیر شہید جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں دی ہیں کہ جو جب پاس آؤٹ ہوئے پی ایم اے کاکول سے تو ان کے پاس سوڈ آف آنر 29 پی ایم اے لانگ کورس کے، اس کے بعد 65 کی وار آ جاتی یک رخت تو اس میں ان کو ستارہ جرت ملا، اور 71 کی وار میں تو خیر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے رتبے پہ سرفراز کیا ہیڈ سلیمان کی پر، جہاں پر وہ ماشاءاللہ انتہائی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، تو ان کو نشان عدل ملا۔ تو اس طرح ان کے پاس 3 ڈیکوریشنز آ گئی، سوڈ آف آنر 29 پی ایم اے لانگ کورس کی، نمبر 2 پہ 65 میں ستارہ جرت ان کو ملا، پھر 71 میں ان کو مل گیا نشان حیدر۔ یہ 3 ڈیکوریشنز پاکستان میں کسی بھی فوجی افسر یا جوان کے حصے میں نہیں ہے۔ ہی واز دا موسٹ ڈیکوریٹڈ سولجر۔ یہ بھی تھی، وہ راجپوت تھے، ان سے بہت بڑا ان کا بیٹا تیمور ابھی بھی کبھی کبھی آتا ہے تو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، ایز اے EMT میں چیک اپ کرتے رہتا ہوں، ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ۔ ان کے والد صاحب میجر شریف صاحب جو تھے وہ میرے دوست بھی تھے، انہوں نے میرے میں جذبہ ڈالا، وہ ہمارے سرپرست بھی تھے۔ ہماری یہ جو نشان عدل کانفرنس ہوتی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نشان عدل کانفرنس جو الحمرہ میں کنڈکٹ ہوتی تھی، میں اس میں مین میرا رول ہوتا تھا کہ ہم نے اس کو سیکرٹری جنرل تھا میں اس کا۔ یہ میرے ساتھ میاں یاسین بٹو صاحب بھی کھڑے ہیں اس وقت کے وفاقی وزیر خزانہ، راجہ بشارت صاحب بھی ہے اس میں کھڑے ہوئے ہیں جو لا منسٹر تھے اس وقت، آج کل بھی موجودہ پارلیمانی افیئرس کے وہ منسٹر ہیں۔ رانا مقبول صاحب جو پولیس کے IG سندھ تھے وہ بھی کھڑے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان وہ بھی میرے ساتھ اسی نشان عدل کانفرنس میں۔ He is also standing, he was the Federal Secretary of Information Government of Pakistan۔ رائے منصب صاحب کھڑے ہیں جو وفاقی وزیر تھے ننکانہ صاحب سے، پر سب لوگ ہمارے پاس آتے تھے اس نشان عدل کانفرنس کو بڑے اچھے طریقے سے، کو 20 سال کے عرصہ تک۔ پھر یہ صرف کرونا کی وجہ سے معاملہ جو ہے یہ مطلب کچھ دیر کے لیے سسپینڈ ہوا۔ بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا ہے تاکہ راجپوت قوم کو کچھ اپنی تشخص، کچھ اپنے ماضی کا پتہ چل سکے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ راجپوتوں کی ایک ہسٹری ہے، We came from Central Asia, Aryans. We came from that Central Asia, settled in Ganges and Indus. دریائے سندھ اور دریائے گنگا کے درمیان جو ایریا ہے وہاں پر جس لوگ سیٹل ہوئے، تو بیسیکلی وی آر دا کشترس۔ ہمارا کام تھا، برہمن کا کام تھا پوجا پاٹ، جو جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے اس کو وہ ایک ڈیزگنیشن دے دی۔ سیکنڈ نمبر پہ کھشتراج جو راجپوت ہے، ہمارا کام تھا ٹو فائٹ اینڈ ٹو رول۔ کھیتی باڑی کرنا ہمارے لیے میٹر آف انسلٹ تھا، نہ کاروبار کرتے تھے، نہ دکانداری کرتے تھے، نہ کھیتی باڑی کرتے تھے، صرف ان کی ران کے نیچے گھوڑا ہوتا تھا، ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور رولرز ہوتے تھے۔ پھر بعد میں برکر سمپل سا ہے، آہستہ آہستہ نہ اتنی زمینیں رہ گئیں، آپ لوگوں کو پڑھنا بھی پڑ گیا اور سب کچھ ہے، لیکن اس وقت وہ تمام برصغیر میں بے شمار راجے تھے، they were the rulers which states میکسیمم راجپوتوں نے پیریڈ کے لیے دلی کے تخت پہ حکومت کی۔ یہ میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں، راجہ رام چندر جو تھے، میں ان کی نسل سے ہوں، ان کی جو وائف تھی سیتا، اس نے جس بچے کو جنم دیا اس کا نام راجہ کش تھا۔ آئی ایم بیسیکلی دا کوشر راجپوت۔ گھوڑے وا جو ہے، میں پھر ریپیٹ کروں گا، کوئی قوم نہیں ہے، گھوڑے وا تو ایک ال ہے، بیسیکلی وی آر دا کوشر راجپوت۔ راجپوت جو تھے وہ واریر تھے، انہوں نے اب جو پہلے والی بات ہے وہ موجودہ بھی جب پاکستان بنا ہے اس 75 ایئرس میں، ہم نے دیکھا کہ میکسیمم نشان عدل راجپوتوں کے حصے میں آئے، کیونکہ اٹس اے مارشل ریس اینڈ وی فیل پراؤڈ آف اٹ۔ ہم نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ کیپٹن سرور جو شہید تھے، گجر خان سے تھے، انہوں نے اپنا جان کا نذرانہ دیا اور کشمیر
کے بارڈر پہ جو 48 میں جنگ ہوئی اس میں حصہ لیا. 65 میں راجہ عزیز بھٹی میں پھر بتاؤں وہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے لاہور کا دفاع کیا کہ اپنی جان نچھاور کر دی. ہی گیو ہز لائف بٹ سیوڈ لاہور، ورنہ لاہور فتح ہو جاتا. تو بات یہ سمپل سی یہ تھی کہ یہ جو ہماری راجپوت قوم ہے اس کو بتانا سمجھانا بچوں جو آنے والی نسل ہے کہ ہمارا جو ایک اوریجن ہے یہ بہت ایک بڑا اوریجن، بڑی زبردست ایریا سے ہم لوگ آئے، زبردست طریقے سے ایک سسٹم کو چلا. اور آج بھی برِ صغیر میں انڈیا پاکستان میں چلے جائیں، سری لنکا میں آپ چلے جائیں، مجھے بڑا انہوں نے پیار کیا جب میرے ساتھ انہوں نے رانا کا لفظ دیکھا. رانا ایک بیسیکلی یہ بھی ایک ٹائٹل ہے، رانا رائے راؤ، یہ بیسک جو قوم ہے وہ راجپوت ہے. یہ راجپوت ٹری ہے جو میں پھر آپ کو اس میں دکھا سکتا ہوں. راجپوت ایک درخت ہے، اس کی شاخیں ہیں. تو البتہ راجپوتوں میں یہ سسٹم تھا کہ جو بھی ہے کہ جو ہمارے بزرگ تھے راجہ مان، ان کے بیٹے وہاں کے شاہ اس کہ بھئی جو بڑا بیٹا ہے اس کو جائیداد ملتی تھی، باقی بچوں کو کچھ نہیں ملتا تھا تاکہ جائیداد تقسیم نہ ہو. تو بات یہ ایک سمپل سی کچھ روایت ہے، سچ بولنا، وعدے پہ قائم رہنا. ویزیبل تھے شکل صورت، اور موسٹ بیوٹیفل جو اگر ٹارڈز آف راجپوتانہ میں نے کتاب پڑھی ہے اس میں لکھا ہے کہ موسٹ بیوٹیفل موسٹ ہینڈسم نیشن آف دا سب کانٹیننٹ. ٹارڈس نے کرنل ٹارڈ کی آپ کتاب پڑھیں، میں نے پڑھی ہیں 3-4 جلدیں جو انگریز آتھر نے. اس نے کہا کہ واریئرز بریو، زبان کے سچے اور خوبصورت، اور ایک پورا 5000 سال تک کا ایرا ہے. جو سن ہے بکرماجیت، وہ بھی ہمارا جو بزرگ تھا راجہ بکرماجیت، یہ بکرمی سن جو ہے جو دیسی مہینے یہ اس سے شروع ہوتے ہیں. یعنی اس راجہ بکرماجیت جو تھا وہ بھی دلی پہ حکومت کرتا تھا، اس کے نام سے پھر آگے بکرمی سن شروع ہوا ہے. اس سے پہلے بہت اٹس بگ ہسٹری. میں تو بس تھوڑا سا بتا رہا ہوں. البتہ گڑھ شنکر جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں مجھے فخر ہے کہ وہاں سے لوگ جب پاکستان میں آئے تو پاکستان میں بھی بڑی اچھی پوزیشن پہ گئے. کوئی وفاقی وزیر خزانہ بن گیا، کوئی پروونشل منسٹر جو نواز شریف صاحب کے زمانے میں رائے عبدالرزاق صاحب تھے وہ بنے. اور ڈاکٹری میں جو بھی ہے، مطلب میرا ایک سمپل سا آپ کو کہنے کا ہے کہ سب سے پہلے گڑھ شنکر میں میرے جو دادا تھے وہ ڈاکٹر سندے خان تھے، وہاں پر وہ سب سے مشہور ڈاکٹر تھے. اور اس زمانے میں تو خط لکھنے والا بندہ نہیں ملتا ہوتا تھا ان کو اس کے لیے، بٹ ہی ڈڈ ہز میڈیسن پریکٹس دیئر. وہ انہوں نے ڈاکٹر بنے، ڈاکٹر بن کے پریکٹس کی. تو اسی طرح جب ہم پاکستان میں آئے تو مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں نے پاکستان کو انگلینڈ، امریکہ، ایون دلی میں سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ دلی میں جب انہوں نے میرا نام پکارا کہ آپ کینڈل لائٹنگ کریں گے یا ضرور دیکھ لیں کہ موم بتی جلا کے، مجھے خوشی ہوئی کہ دلی جہاں پر میرے بزرگوں نے حکومت کی تھی، راجہ بھائی نسل تو ہم ان کی ہیں، جو راجہ بکرماجیت تھے، جو راجہ پانڈو تھے، یہ کون سے راجوں میں ان کا نام کہ پوری 5000 سال کی ایک ہسٹری ہے. تو یہ تھوڑی سی میں نے سائٹیشن وہاں دی بھی تھی تو کہ بھئی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر راجپوتوں نے 4500 سال کے قریب حکومت کی. تو آج آئی فیل پراؤڈ کہ آج میں یہاں پر موم بتی جلا کے کینڈل لائٹنگ کر کے میں اس کی جو کہتے ہوتے ہیں اناگریشن کر رہا ہوں. اور یہ کیا ہے، لیکن میرا یہ صرف کہنے کا ہے کہ ہم لوگ اپنی ذات کو، اپنی قوم کو شناخت کریں، جو قرآن میں بھی ہے کہ ہم نے آپ کو قبیلوں اور گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کی شناخت کر سکیں، لیکن اس سے آگے زیادہ نہیں. تھینک یو.